الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ الْقَرْنُ النَّفْخَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ یومئذ یتفاخرون بها ولا یتسالون۔ پس جب سور پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا نُفِخَ جب پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں، القرن النفخۃ الاولی یہ زمانے کا بیان ہے کہ کب ماری جائے گی، تو کہا جب پہلی مرتبہ ماری جائے گی یا دوسری مرتبہ ماری جائے گی۔ فلا انساب بینہم یومئذ تو نہ رہیں گے رشتے، بینہم ان کے درمیان کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہے گا ان کے درمیان۔ یتفاخرون بہا کہ وہ یہ مصداق کا بیان ہے کہ ان کے درمیان کس طرح نہیں رہیں گے کہ وہ فخر کریں ان کے بارے میں، کہ جس طرح کے دنیا میں رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، لہٰذا یہ مجھے فائدہ دے گا، یہ مجھے نفع دے گا، تو قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کوئی بھی نفع نہیں دے گا۔ ولا یتسالون اور نہ ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ انہا یہ آگے مصداق کا بیان ہے کہ ان سے ان کی حالت کے خلاف کوئی سوال کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی جس طرح کے دنیا میں ہوتی ہے۔ دنیا میں کس طرح ہوتی ہیں کہ جب مشغول ہوتے ہیں کسی بڑے معاملے میں، ان میں سے بعض آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے فی بعض مواد القیامہ، ہاں قیامت میں بعض جگہ پہ بعض اوقات وہ سوال کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو کسی کا اپنا ہوش نہیں ہوگا، کسی سے سوال کیا کرے گا، لیکن بعض ہوں گے جب سنبھلیں گے ان کی حالت صحیح ہوگی تو پھر وہ سوال کریں گے۔ وفی بعض یا اور ان میں سے بعض یفیقون وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے حال گل پوچھیں گے۔ اسی طرح تو ایک روایت میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے بعض سے سوال کریں گے۔ تو یہ اس بارے میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنا ہوش نہیں ہوگا، وہ کسی دوسرے سے کیا کسی کا حال پوچھیں گے، لہٰذا پہلی بات تو یہ پوچھیں گے نہیں۔ ہاں جب سنبھلیں گے صحیح ہوں گے تو پھر کچھ ایک پوچھ لیں گے، تو قرآن پاک میں یہ آیا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو وہ شخص جس کا بھاری ہو جائے گا، موازینہ جس کے پلڑے، ثقلت بھاری ہو جائیں گے جس کے پلڑے، بالسیئات یہ معذوف کا اظہار بھی ہے، صلے کا بیان بھی ہے کہ بھاری کس سے ہوں گے، نیکیوں کے ساتھ۔ فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الفائزون یہ مرادی معنی فلاح پانے والے سے مراد کیا ہے، کامیابی پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ اور جس کا ہلکا ہوں گے، موازینہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، خفت ہلکے ہوں گے پلڑے، بالسیئات صلے کا بیان بھی ہے معذوف کا، کس کے بدلے، برائیوں کے بدلے۔ فاولئک الذین خسروا انفسهم فهم فی جہنم خالدون تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں اپنی جان سے۔ اور فہم یہ اس کو ظاہر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر گیا کہ فی جہنم خالدون یہ خبر ہے محذوف ہے کی خبر ہے، یہ حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی اور یہ بدل بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار تحرقها وهم فیہا کالحون اور کچل دیے جائیں گے ان کے چہرے
جھلس دیں گے کچل دیں گے بگاڑ دیں گے ان کے چہرے، آگ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گی۔ تحریک ہوا کہ یہ انار کا مرادی معنی بیان کر دیا کہ جلا دے گی، اس سے مراد کیا ہے، ان کو جلا دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس میں منہ چرائیں گے، یعنی کہ ان کے منہ بگڑ جائیں گے، کالحون بگڑ جائیں گے، چرائیں گے۔ شمرات یہاں سے بیان کر رہے ہیں، شمرت شفاہہم العیا والسفلی عن سنانہم ویقال لہم، یہاں سے یہ کالحون کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح بگاڑ دیا جائیں گے۔ تو ان کے جو اوپر والا ہونٹ ہوگا وہ ان کے سر کے برابر ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا، اور سفلا نیچے والا ہونٹ ان کی ران تک جھک جائے گا۔ اس طرح ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا کہ اوپر والا ہونٹ سر کے برابر آ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ان کی ناف کے برابر لٹک جائے گا۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، تو وہ لوگ کہیں گے، أَلَمْ تَكُنْ آیاتی، تو کہا جائے گا ان سے آگے یہ ربط کا بیان ہے، ما قبل آیت سے کیا ہے، ما بعد آیت سے کیا ہے، ربط کا بیان ہے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کے لیے، أَلَمْ تَكُنْ آیاتی، کیا نہیں میری آیتیں من القرآن، معذوف کا اظہار ہے، قرآن سے، تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی تھی، تخوفون بہا، یہاں پر مصداق بیان کر دیا کہ پڑھی جاتی تھی تو پھر تم کیا کرتے، خوف کرتے، تو پھر اس کو سن کر کیا کرتے، خوف کرتے، تو انہوں نے کیا حال کا بیان ہے، پس اس حال میں کہ تم نے تو جھٹلا دیا اس کو، حالانکہ آیتیں پڑھنے کے سبب تم تو خوف کرتے، لیکن تم نے خوف نہیں کیا بلکہ کیا کیا، آیتوں کو جھٹلا دیا۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو وہ کہیں گے، اب کفار کہیں گے، جب ان کو عذاب دیا جائے گا نا تو تب کہیں گے، تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، غلبت غالب آئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وفی قرایتی شقاوتنا، یہاں پر اختلاف قرات کا بیان ہے کہ ایک قرات میں شقاوتنا بھی ہے، شقاوتنا کے ساتھ بھی ہے کہ فتح کے ساتھ، پہلا حرف جو ہے فتح کے ساتھ اور الف کے ساتھ ہے، یعنی کہ شقاوتنا، شقوتنا کے بجائے شقاوتنا ہے، اور یہ دونوں مصدر ہیں، مصدر کے معنی میں، یعنی کہ شقوتنا ہو یا شقاوتنا دونوں مصدر کے معنی میں ہے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تھے گمراہ لوگ، عن الہدایتی، معذوف کا اظہار کہ گمراہ تھے ہدایت سے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا، اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہمیں، منہا اس سے، دوزخ سے، فإن عدنا پھر ہم لوٹیں برے اعمال کی طرف، الی المخالفتی، یہ معذوف کا اظہار کہ لوٹیں ہم مخالفت کی طرف، یعنی کہ برے اعمال کی طرف پھر بھی ہم لوٹیں، ہمیں آپ واپس بھیجو، پھر بھی ہم برے اعمال کی طرف لوٹیں، ہم آپ کی مخالفت کریں تو پھر کیا، فإنا ظالمون، تو بے شک ہم پھر ظلم کرنے والے ہوں گے، پھر ہم ظالم ہوں گے۔ تو پھر کہا رب تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے کہا ان کے لیے، یہ مصداق کا بیان ہے، قال لہم، یہ فاعل کا بیان ہے اس کا، قال کا، صحیح ہے، ان کے لیے فرشتے کی زبان کے ساتھ کہا، فرشتے کی زبان کے ساتھ انہیں کہا، اور یہ کب کہا، مقدار بیان کر دی، بعد قدرت دنیا مرتین، اور یہ کب کہا، انہیں یہ جو موقع ملا کہ اے ہمارے رب ہمیں بھیج دے، ہمیں نکال دے، یہ جو انہیں موقع ملا، پہلے تو بات کرنے کی انہیں سکت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جب بات کی تو یہ کب کی، اس کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے بات کی اتنا دور گزرنے کے بعد، جتنا بندہ دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ رہے مرے، پھر دوسری مرتبہ رہے پھر مرے، تو 2 مرتبہ دنیا میں زندگی گزارنے
کے بعد جتنی مدت بنتی ہے اتنی مدت وہ جہنم میں رہا، اتنی مدت رہنے کے بعد انہوں نے پھر کہا، پھر بھی رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، اکسعوا فیہا، دھتکارے پڑے رہو، فیہا اس میں، اقعدوا فی النار اذلا، کہ اس میں پڑے رہو، کہ ٹھہرے رہو جہنم میں، یہ مرادی معنی پڑے رہو، ٹھہرے رہو جہنم میں، کیونکہ نہیں، ولا تکلموا، اور بات نہ کرو مجھ سے، اور بات نہ کرو مجھ سے، فی رفع العذاب، یہ اس کا معذوف کا اظہار ہے، عذاب کو اٹھانے کے متعلق کلام نہ کرو، انکم تم سے، فینقطع رجاؤہم، تو ان سے یہ امید بھی چھین لی جائے گی، یعنی کہ انہیں یہ جو بات کہنے کا موقع ملا 2 مرتبہ دنیا کی زندگی کے مطابق جہنم میں رہنے کے بعد انہیں یہ موقع ملا کہ رب تعالیٰ میں بشک دے، پھر رب تعالیٰ یہ کہے گا کہ بات نہ کرو مجھ سے، تو پھر ان کی یہ امیدوں نے ان پر پانی پھیر دیا، پھر وہ کبھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکیں گے کہ ہمیں بشک دو۔ انہ کان فریق من عبادی، یہ آپ نے تفسیر نعیمی میں پڑھا ہوگا تو بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے، انہ کان فریق من عبادی ہم المہاجرون، بے شک تھے ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں سے، ہم المہاجرون، یہ بندوں کا مصداق بیان کر دیا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ہمارے لیے ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہم تو تم نے بنا لیا انہیں سخرین، تو تم نے بنا لیا انہیں سخرین مذاق، کیا بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ یہاں جو کفار جہنم میں تھے نا، انہوں نے مسلمانوں کا مذاق بنایا اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نیک بندو ہو، تم دنیا میں رہے اور تم غریب تھے، غربا تھے، گھٹیا تھے، پھر بھی ہم پر فضیلت رکھتے تھے، مسلمان تھے، ہم پر فضیلت رکھتے تھے اور ہمیں گمراہ سمجھتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ فی زمانہ مسلمان کہلانے کے باوجود بھی تمہاری ایک تعداد جہنم میں ہی پڑی ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، تو یہ اس بارے میں ہے، فاتخذتموہم سخریا تو ہم نے بنا لیا انہیں سخریا مذاق، بدم السین و کسریہ مصدر، یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے اختلاف قرات کا، یہ سین کے دمہ کے ساتھ بھی ہے، سخرین بھی ہے اور اس کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے، سخرین بھی ہے، اور یہ دونوں مصدر ہوں گے حمزہ کے معنی میں۔ اور ان میں سے یعنی کہ کن کا مذاق بنایا، وہ بلال، صہیب، عمار اور حضرت سلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا، یہ صحابہ کرام، ان کا مذاق بنایا کفار نے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دی تمہیں میری یاد، انہوں نے بھلا دی میری یاد، فترکتموہم پس انہوں نے چھوڑ دیا، لاشتغالکم ان کے مشغول ہونے کے سبب، بالاستہزاء مذاق اڑانے کے سبب، فہم سبب الانساء فنسبوا الیہا پس انہوں نے بھلا دیا میری یاد کو، سبب الانساء بھلانے کے سبب، تو پس فنسبوا الیہم پس منسوب کیا اس کی طرف۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو منسوب کر دیا اس کی طرف کہ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ہنسنے کے سبب تم بھی ان کے ساتھ ہنسا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے آپ نے، اور تفسیر نعیمی سے ضرور آپ نے پڑھ کے آنا ہے، محنت کر کے آنی ہے، آپ نے اچھے انداز میں آپ نے پڑھنا ہے، اگر آگے پھر آخری سبق رہ گیا پھر اس کے بعد آپ خود ہی پڑھا کرو گے اور خود ہی نکال کر آیا کرو گے، ٹھیک ہے، آگے میں نہیں پڑھاؤں گا آپ کو۔
آپ نے خود نکالنا ہے تفسیر نعیمی سے. ترجمہ دیکھنے کی آپ کو اجازت ہوا کرے گی، ترجمہ دیکھ سکو گے، لیکن غرضیں آپ نے خود لکھانی ہے. تفسیر نعیمی سے پڑھ کے آئیں، اچھی طرح سے آپ کو آ جائے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ خلاصۃ الفرائض کا. خلاصۃ الفرائض کا یہ وراثت کے باب میں خنثی مشکل کا حکم تو یہ ہے کہ وارثوں میں سے اگر کوئی وارث ہے خنثی مشکل ہو تو دو مسئلے بنائیں گے، ایک مرد بنائیں گے، ایک عورت بنائیں گے. پھر دو مسئلوں میں تجنیس کریں گے. یعنی کہ تجنیس اس کو کہتے ہیں، نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہوا ہے کہ دونوں مخرج میں تباین ہوگا. اگر دونوں مجنوں میں تماثل ہوگا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر دونوں میں ہو تباین تو ایک مخرج کے کل کو دوسرے مخرج اور اس کے سہام میں ضرب دیں گے. ایک مخرج کے کل کو دوسرے مخرج میں ضرب دیں گے اور ان کے سہام میں ضرب دیں گے. اور اگر تداخل یا توافق ہو تو وقف کو ایک مخرج کے کو دوسرے کے وقف میں اور سہام میں ضرب دیں گے. اور جس کا کم حصہ بنے گا، جس طرف کم حصہ بنے گا وہ خنثی مشکل کو دے دیں گے. جہاں پر خنثی مشکل بالکل ملے گا نہیں وہاں پہ دیں گے ہی نہیں، تو کم والی صورت میں خنثی مشکل کو دیں گے. ٹھیک ہے، اسی کو اختیار کر لیں گے. آگے یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے اچھے انداز میں کرنا ہے اور اچھے انداز میں ہی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، سمجھنا ہے اور لکھ کر بھی لانا ہے. آگے حمل کا بیان ہے. حمل کا بھی اسی طرح بالکل کہ باپ فوت ہو گیا، بچہ ایک پیٹ میں تھا. ٹھیک ہے، بچہ ایک پیٹ میں تھا. اب جو دوسرے وارثین ہیں وہ کہتے ہیں ورثہ تقسیم کرو، وراثت تقسیم کرو. تو بہتر تو یہی ہے کہ بچہ کے پیدائش تک رک جانا چاہیے. لیکن اگر مان نہیں رہے دوسرے وارث سے تو پھر کیا کریں گے، ہم دو میتیں بنائیں گے. ایک میت اس حمل کو مرد فرض کر کے بنائیں گے، ایک میت اس حمل کو عورت فرض کر کے بنائیں گے. پھر اسی طرح تجنیس کریں گے کہ ایک کے مخرج کو دوسرے کے مخرج میں اور ان کے سہام میں ضرب دیں گے. جس طرف پہلے تو تھا خنثی کو کم ملے گا جس صورت میں، اس صورت میں خنثی کو کم دیں گے. لیکن یہاں حمل والی صورت میں حمل کو کم نہیں دیں گے بلکہ دوسرے وارثین کو کیا دیں گے، دونوں میتوں میں جس سائیڈ پہ، جس میت والی سائیڈ پہ کم مل رہا ہوگا اس میں کم دے دیں گے، باقی ہم بچا لیں گے. جب میت وضع حمل ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، تو اس اعتبار سے اگر بیٹا ہوگا تو پھر تو باقیوں کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر بیٹی ہوگی تو پھر باقیوں کو دینے کی ضرورت پڑے گی، لیکن بیٹا ہوگا تو اب بھی دینے کی ضرورت پڑے گی بعض صورتوں میں. ٹھیک ہے، یہ سارا یہی کچھ ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح حل بھی کرنا ہے. یہ انہوں نے میت حل بھی کی ہوئی اور باقاعدہ ورثہ بھی تقسیم کیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اچھے انداز میں. ٹھیک ہے، پہلے پیچھے حمل والے میں تو مخرج میں تھا، یہاں پر مخرج میں نہیں، یہاں پر ہے ترکے میں. جتنا ترکہ ہے اس میں دیکھیں گے تو اس کو اچھے انداز میں آپ نے کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی اسی طرح ہے یہ مفقود کی میراث. مفقود کہتے ہیں کہ جس بندے کا پتہ نہیں ہے، موت زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وارثوں میں سے کوئی وارث مقصود ہو تو اس کے بھی دو طرح کے مسئلے بنائیں گے. ایک زندہ بنائیں گے اس کو، ایک مردہ مان کر بنائیں گے. پھر جو وارث کسی صورت میں معجوب ہوگا تو اسے فی الحال کچھ نہیں دیں گے. اور اگر کسی کا بیٹا مفقود ہو، وہ اپنی بیوی اور بھائی کو چھوڑ کر فوت ہوا، تو آگے یہ اسی طرح دیا ہوا ہے جس طرح پیچھے ہیں. تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا. آگے مرتد اور میراث کا ہے، یہ اسیر، آگے ایک ساتھ فوت ہو جانے والوں کی میراث کا بیان ہے. یہ آپ نے پڑھ لینا ہے. پھر اس کے بعد ہم میتیں کریں گے. یہ آپ نے کل سارا کر کے لانا ہے فی الحال. ٹھیک ہے، اچھے انداز میں کر کے لانا ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو فتویٰ دیا تھا وہ مسئلہ، وہ بھی آپ نے اچھے انداز میں کر کے لانا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو کتابیں 3 بولی تھیں ان کے بھی آپ نے پڑھتے رہنا ہے. آگے نکالیں آپ شرح وقایہ کا. یہ میں نہ بھی بولوں پھر بھی آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اگر شرح وقایہ کا ہے وَدَخُولَ الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافَ لِكَوْنِهِ يُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ طَافَتْ مَعَ هَذَا تَحَلَّ. اور مسجد میں داخل ہونا، یہ حیض جو ہے یہ مسجد میں داخل ہونے کو بھی منع کر دیتا ہے. مسجد میں داخل ہونے کو بھی کیا کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے. اور طواف کرنے کو بھی منع کر دیتا ہے. لِكَوْنِهِ يُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ طَافَتْ مَعَ هَذَا تَحَلَّتْ. اس لیے
طواف کیوں منع ہے؟ کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے اسی لیے منع ہے۔ فَإِن طَافَتْ، بس اگر طواف کرے حیض کے ساتھ تو پھر حلال ہو جاتا ہے، یعنی کہ حلال ہو جائے گی۔ ایک شرط تو انہوں نے یہ لکھی، لیکن اصل یہ بھی ہے طواف کے لیے طہارت شرط ہے، اور جو حیضہ عورت ہے وہ پاک تو ہوتی نہیں، تو اسی وجہ سے وہ طواف نہیں کرے گی، مکروہ ہے، حرام ہے طواف کرنا حیض کی حالت میں۔ لیکن اگر احرام کی حالت میں ہے اور اس کو حیض آ گیا طواف سے پہلے یا طواف کے درمیان، اب پھر بھی وہ کر لیتی ہے طواف، تو پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ یعنی کہ حلال ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو احرام کی حالت ہوگی وہ اتار سکتی ہے، لیکن اس صورت میں اس کو کیا پڑے گا؟ دم لازم آئے گا۔ وَإِسْتِمْتَاعَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ، اور نفع اٹھانا، لطف اندوز ہونا، نفع اٹھانا ازار کے نیچے جائز ہے۔ ازار کے نیچے یہ بھی منع کرتا ہے حیض ازار کے نیچے، ناف کے نیچے حیض کی حالت میں نفع اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح کہ مباشرت کرنا و تفخیذ کرنا یہ بھی حلال ہے۔ تفخیذ کہتے ہیں کہ عورت کی رانوں کے درمیان اپنے ذکر کو رگڑنا، اس کو تفخیذ کہتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے حیض کی حالت میں۔ وَيَحِلُّ الْقُبْلَةُ وَالْمُلَامَسَةُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، اور حلال ہے بوسہ لینا اور ملنا ازار کے اوپر، ناف کے اوپر بوسہ لینا ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ حلال ہے حیض کی حالت میں بھی۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ صرف شعار دم منع کرتا ہے، شعار دم منع کرتا ہے بس امام محمد کے نزدیک، یعنی کہ فرج کی جگہ منع ہے نفع اٹھانا، صرف فرج کی جگہ نفع اٹھانا منع ہے، باقی ہر جگہ نفع اٹھا سکتا ہے امام محمد کے نزدیک فقط۔ ولا تکراؤ کا جنوبی و نفاسی، ٹھیک ہے، یہ امام محمد کے قول پر تب عمل کیا جائے گا جب مرد سے رہا نہیں جاتا، تو تب ان کے قول پر بھی عمل کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور نہیں پڑھے گی، نہیں تلاوت کرے گی قرآن کی جنبی اور نفاس والی عورت نہیں پڑھے گی، جنبی شخص بھی نہیں پڑھ سکتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، برابر ہے، ہو ایک آیت یا اس سے اوپر ہو تو بھی نہیں پڑھ سکتی۔ وما دونہا عند الکرخی، اور یہ امام کرخی کے نزدیک ہے اور یہی مختار ہے کہ ایک آیت ہو یا اس سے کم ہو عورت حیض کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی، اور یہ مختار ہے۔ امام طحاوی کے نزدیک حلال ہے ایک آیت کے علاوہ، اس ایک آیت کے علاوہ حلال ہے، ایک آیت سے کم حلال ہے، ٹھیک ہے، ایک آیت مکمل حلال نہیں ہے، ایک آیت سے کم آدھی آیت حلال ہے۔ اذا قصدت القراءۃ، جب قرات کا ارادہ ہو، یعنی کہ مقصد قرآن پاک کی تلاوت کا ہو، تو ایک آیت نہیں پڑھ سکتی حیض والی، آدھی آیت پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، امام طحاوی کے نزدیک۔ پس اگر قصد نہ ہو تلاوت کا، جس طرح کہ یہ کہ کہے نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تو پھر تو حیض کی حالت میں بھی جائز ہے، تلاوت کی نیت کے ساتھ نہ ہو، تعریف کی نیت کے ساتھ ہو، حمد کی نیت کے ساتھ ہو، ثنا کی نیت کے ساتھ ہو، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے اس کے لیے حجے کرانا قرآن کے، یہ تو قرآن کے حجے کرانا تو حیض کی حالت میں بالاتفاق جائز ہی ہے۔ والمعلمہ، اور معلمہ کے لیے کیا ہے؟ معلمہ جب حائضہ ہو تو امام کرخی کے نزدیک وہ پڑھائے ایک ایک کلمہ کر کے، یعنی کہ ایک ایک کلمہ کر کے پڑھائے، وَتَقْطَعُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، اور وقف کرے دو کلموں کے درمیان، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین پوری آیت ہے نا، تو کیا کرے وہ الحمدللہ رب العالمین، اس طرح وہ پڑھائے ایک ایک لفظ کر کے، ٹھیک ہے۔ اور امام طحاوی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ نصف آیت پڑھائے اور توڑے اور وقف کرے، پھر دوسری نصف آیت پڑھائے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین مکمل ایک آیت ہے، تو ایک سانس میں آدھی آیت پڑھا سکتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ چھوٹی سی آیت ہے، اسی وجہ سے یہ مثال دے رہا ہوں، بڑی سی آیت ہوگی تو اس اعتبار سے ہوگی، لیکن ایک ایک کلمہ کر کے پڑھانا یہی مختار ہے، یہی مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال دعائے قنوت تو پس مکروہ ہے،
بعض مشائخ کے نزدیک دعائے قنوت کا پڑھنا حائضہ کے لیے یہ مکروہ ہے، اور محیط میں ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ محیط آپ کو پتہ ہے کون سی کتاب ہے؟ امام محمد کی کتاب ہے، یہ آپ نے رسم المفتی میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تمام دعائیں اور اذکار ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے کا۔ تمام جتنی بھی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، جتنی بھی دعائیں، یہ جو میں نے آپ کو حزب البار شریف دیا ہے اس کا بھی پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دعا کی نیت سے ہی پڑھا جاتا ہے، چاہے اس میں قرآن کی آیات بھی موجود ہیں۔ اس طرح سورۃ فاتحہ کو بھی ہم حمد کی نیت سے، شکر الحمد کی نیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکروہ ہے تورات اور انجیل کا پڑھنا بھی مکروہ ہے، بخلاف محدث کے، یعنی کہ محدث یہ کام کر سکتا ہے، جس کو حدث لاحق ہوا ہے۔ حدث اصغر، حدث اکبر یہاں پر مراد نہیں ہے، حدث لاحق ہوا ہے تو یہ جس کا وضو خارج ہوا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ یہ آگے ترکیب کا بیان ہے کہ متعلق ہے بخلاف المحدث، یہ ولا تقرؤ کے، اس کا قول ولا تقرؤ کے یہ متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ چھوئے، یہ ہاؤلائی، یہ آگے یہ کی بتا دیا مرجے، یہ کا مرجے اس میں اشارہ ہے، یہ مشار الیہ بتا دیا، وہ حائض ہے، نفاس، حائض والی عورت، جنبی، نفاس اور محدث یہ مصحف کو نہ چھوئے، مگر غلاف کی حالت میں، ایسا غلاف جو جدا ہو سکتا ہو، متجافن جدا ہو سکتا ہو، ای منفصل علیہ یعنی کہ منفصل ہو سکے، اس سے جدا ہو سکے۔ بہرحال لکھنا مصحف کا قرآن پاک کا لکھنا جب ہو ایسی، جب لکھا جائے ایسی تختی پر اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ چھوا جائے، نہ چھوئے اس کا لکھنے والا، تو یہ امام محمد کے نزدیک تو جائز ہے، امام یوسف کے نزدیک جائز ہے، امام محمد کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، وہ محدث ہے، یہ جنبی ہے، حائض ہے، جو بھی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، قلم کے ساتھ کسی تختی پر، کسی ورقے پہ وہ قرآن پاک کی آیت کو لکھتا ہے یا لکھتی ہے، قرآن پاک کی آیت کو لکھتی ہے، لیکن لکھنے کی صورت میں اس کا ہاتھ اس لکھنے والی جگہ کو ٹچ نہیں ہوتا، مس نہیں ہوتا، تو امام یوسف کے نزدیک تو یہ جائز ہے، لیکن امام محمد فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مشکل کی صورت میں امام یوسف والے قول پہ عمل کر لیا جائے گا، جس طرح کے پیپر ہے، پیپر کے وقت قرآن پاک کی آیت کا لکھنا بعض جگہ پہ مجبوری ہوتی ہے، ہر جگہ پہ مجبوری نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا، بعض جگہ پہ مجبوری ہوتی ہے، جہاں پہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے ضروری قرار دیا ہے کہ اس آیت کو لکھیں یا اس پہ اعراب لگائیں یا اور کوئی ہے، تو وہاں پہ تو امام یوسف کے قول پہ عمل کریں گے کہ بھائی فیل ہونے کا اندیشہ اسی وجہ سے، لیکن اگر وہ صورت نہیں ہے تو پھر امام محمد کے قول پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مکروہ ہے آستین کے ساتھ چھونا، وقوریہ بالکمی، آستین کے ساتھ چھونا مکروہ ہے۔ اور مکروہ ہے درہم کو، ایسے درہم کو جس میں صورت لکھی ہوئی ہو مگر تھیلی میں ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ درہم پہ پہلے زمانے میں درہم ہوتے تھے، درہم پہ نا صورتیں لکھ دیتے تھے یا قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ دیتے تھے، تو ان درہم کو چھونا بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر وہ درہم تھیلی میں ہے، کسی تھیلی میں، تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے۔ ارادہ مراد ان کی اس پر آیت قرآن پاک سے ہو، یعنی کہ قرآن پاک سے آیت ہو، صرف کہا، یعنی کہ یہاں پر یہ بارہ سوال کا بھی جواب سوال ہے، اور آگے انما قال سے اعتراض کہ آپ نے سورت کو ذکر کیوں کیا، تو قرآن پاک سے سورت کو ذکر کیوں کیا، تو کہتے ہیں کہ صرف کہا سورت کو، کیونکہ عادتاً سورت اخلاص لکھی جاتی ہے، سورت اخلاص لکھی ہوئی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہہ دیا۔ اور اسی طرح دراہم پر بھی ہوتی ہے، درہم پر بھی ہوتی ہے اور دراہم پر بھی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ اور ایک میں آپ کو مسئلہ دے رہا ہوں، اسی سے ہی ہے یہ ایک تو یہ والی بات ادھر لکھی ہوئی ہے امام طحاوی کا اور امام کرخی کا مذہب، تو آپ نے یہ مسئلہ سوال لیں، آپ سوال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حائضہ عورت قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی، اور قرآن پاک کی کون کون سی جگہ کو پڑھ سکتی ہے، اور اگر معلمہ ہے تو پھر وہ پڑھائے تو پڑھانے کا اس کو مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ پڑھائے تو کس طرح پڑھائے، اس کے لیے کس طرح پڑھانا ہوگا، تو یہ آپ نے باقاعدہ لکھ کے لانا ہے اور حوالے بھی لکھ کر لانی ہے اس کے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز آپ
دینے کے لیے نا، فتویٰ یا سوال دینے کے لیے، تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اردو فتاوی جات کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اردو فتاوی جات کو ڈھونڈیں۔ اردو فتاوی جات میں ایک تو آپ کو حوالے بھی مل جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، بہار شریعت کو دیکھیں۔ بہار شریعت کا وہ باب پڑھیں، جس طرح حیض کا ہے، حیض کی بات ہو تو حیض کی حالت میں کیا ہوگا، اسی طرح تلاوت قرآن میں بھی پڑھ لیں، اس میں پڑھ لیں، حیض کے باب میں پڑھ لیں، تلاوت قرآن میں بھی پڑھ لیں، وہاں بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ بہار شریعت میں دیکھیں، بہار شریعت میں نا جو دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت ہے، اس میں نیچے حوالے دیے ہوتے ہیں، تو در مختار کا ہوگا، رد المختار کا ہوگا، یا فتاوی عالمگیری کا ہوگا۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، فتاوی عالمگیری ہے لیکن المعروف بھی فتاوی ہندیہ ہے، تو یہ ایک ہی ہے، نام ہے ان کے، ٹھیک ہے، فتاوی ہندیہ یا عالمگیری، ہندیہ لکھا ہوتا ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں صفحہ نمبر، کتاب کا صفحہ نمبر تو آپ کو نہیں ملے گا آگے پیچھے، کیونکہ وہ جو مکتبہ وہ بیروت کا ہے، جو ہمارے پاس پڑا ہے وہ اور مکتبہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں دیکھنا ہے کون سی کتاب کا، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصیام ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحیض ہے، کون سی ہے، کتاب الانجانس ہے، تو کون سی ہے، تو جو کتاب انہوں نے ذکر کی ہے، آخر میں جائیں آپ فہرست میں دیکھیں آپ کہ کہاں پہ ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الزہد، جو بھی آپ نے ملنی ہے، تو صفحہ نمبر ہوگا، پھر اس کے بعد پوری اس کتاب کو آپ پڑھ ڈالیں، پوری کتاب کو پڑھیں، وہاں پہ آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ اس طرح جو شامی ہیں، حاشیہ ابن عابدین رد المختار، تو وہاں پہ آخر میں لکھا ہوگا۔ اسی طرح وہاں پہ آپ ڈھونڈیں کتاب حیض ہے، تو کتاب الحیض میں بھی آگے مطب ہے، تو مطب کون کون سے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کا بیان ہے، حائضہ کا قرآن پاک کو چھونے کا، قرآن پاک کو پڑھنے کا بیان ہے، اور اسی طرح طہر کی مدت کا بیان ہے، اسی طرح طہر متخلل کا بیان ہے، کافی سارے آگے مطلب دیے ہوں گے، تو آپ اس میں ڈھونڈے، اور تلاوت قرآن میں بھی ڈھونڈے، پھر آگے فہرست میں ڈھونڈنے کے بعد صفحہ نمبر کو نکالیں، وہاں پہ جائیں، پورا پڑھیں اچھی طرح سے، پھر آپ لکھیں۔ تو یہ آپ نے لکھ کر لانا ہے اچھے انداز میں، تمام ہر کتاب کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، عالمگیری کو دیکھنا ہے، ہندیہ کو، فتاوی فیض رسول، فتاوی قاضی خان کو، بحر الرائق کو، رد المختار کو آپ نے دیکھنا ہے، تحاوی کو جو تحتاوی ہے نور رضا کی، من روضۃ الازہر کی، جو اس پہ تحتاوی حاشیہ ہے، رد المختار پہ بھی ہے، اور نور رضا کا جو ہے شرح اس پہ بھی ہے حاشیہ، تو اس پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، اچھے انداز میں لکھ کر لانا ہے، اور پڑھ کے بھی آپ نے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے میں تفسیر نعیمی آپ پڑھیں، پھر آگے انشاءاللہ عز و جل آپ خود ہی نکالو گے، آپ اس انداز میں کرنا ہے۔ اور ایک اور بات، حزب البحر شریف جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ آپ نے پڑھا ہوگا، حزب البحر شریف کی کثرت کیا کریں، اچھے انداز میں پڑھا کریں، اور اگر آپ نے زکوٰۃ نکال لی ہے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ پڑھتے رہتے ہو تو پھر بعض دفعہ ایسا ہو جائے کہ آپ ایک دن نہ پڑھو، بھول جاؤ، تو پھر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ایک بار بھول گئے تو اگلا ماہ جب آئے گا، اگلے ماہ میں آپ 15 دن پہلے کی پھر دوبارہ زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ بھول جائیں گے، پھر آپ بھولیں گے تو پھر اس طرح رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اور آپ کو وظیفہ بتانا ہے، اس کے بہت سارے عمل بھی ہیں کہ حزب البحر شریف اگر کسی گھر میں تنگ دستی ہو تو پھر حزب البحر شریف کا ختم دلایا جائے۔ ختم یہ 30 بار بھی ہوتا ہے، 90 بار بھی ہوتا ہے، 120 بار بھی ہوتا ہے، کہ ایک جنا ہے تو ایک جنا پڑھ لے، 10 جنے ہیں تو 10 جنے مل کر ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں، اور پڑھ کے کیا کریں، جس گھر میں تنگ دستی ہو، جادو وغیرہ سیب ہو، تو کیا کریں، پانی پہ بھی پھونک مار دیں، اور اگربتیاں لے لیں، اگربتیوں پہ بھی پھونک مار لیں، پھونک مار کے کیا کریں، وہ اگربتیاں پانی میں ڈبو کے پورے گھر میں کیا کریں ان کو جلا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نہ سوچیں کہ اگربتیاں پانی میں چلی جائے گی تو پھر جلیں گی نہیں، جلیں گی، ضرور جلیں گی، اور اس صورت میں اگر پانی میں ڈبو کے جلائی جائے تو اگربتی آہستہ آہستہ چلے گی، یعنی کہ پہلے اگر 5 منٹ میں ختم ہو جانی تھی تو اب 10 منٹ میں ختم ہوئے گی، تو یہ ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے برکتیں ہیں، اور ایک اور میں آپ کو اس کا دے دیتا ہوں، جس نے یہ کیا ہے اس کے لیے یہ عمل ہے، ویسے یعنی کہ اب جو میں بتا رہا ہوں نا یہ اس کے لیے، باقی یہ تنگ دستی کے لیے تو یہ ہر گھر میں کروا سکتے ہیں، جس نے نہیں وظیفہ کیا وہ بھی یہ پڑھ کے کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ یہ ہے کہ فثبتنا وانصرنا وسخر لنا ھذا البحر کما سخرت البحر سے لے کر کاف یا عین صاد سے پہلے پہلے تک، یہ جو ٹکڑا ہے یہ آپ کیا کریں 70 مرتبہ پڑھیں، 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد یا مسخر پڑھیں، اس کے بعد یہ ایک مرتبہ یہ پڑھیں، پھر آخر میں یا مسخر پڑھ کے پھر دوسری مرتبہ پھر آخر میں یا مسخر پڑھیں۔ تو یہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی سے کوئی بات منوانے کے لیے 3 دن تک پڑھیں، اور پھر کوئی خوشبو لے لیں، اس خوشبو پہ آپ ہر روز دم کرتے رہیں، 70 مرتبہ پڑھیں ہر روز 3 دن تک پڑھیں اور اس خوشبو پر دم کرتے رہیں۔ پھر جس سے آپ نے کوئی بات منوانی ہے وہ خوشبو اس کے پاس لگا کے جائیں اور وہ بات کریں تو وہ انشاءاللہ عز و جل مان جائے گا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو کسی اور کو بھیج دیں، وہی خوشبو لگا لے۔ اگر خوشبو نہیں لگا سکتے تو پھر آپ کیا کریں، وہ 70 بار پڑھتے رہیں 7 دن تک، یا تب تک پڑھتے رہیں ہر روز جب تک وہ آپ کی بات کو پورا نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر آپ ایک آدھ دن بھول بھی جائیں، چھوڑ بھی دیں، تو پھر بھی آپ نے قطعاً چھوڑنا نہیں ہے، ہر روز ہر معمول کے مطابق آپ پڑھتے رہنا ہے حزب الباری شریف کو، کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ہر روز صبح فجر کے بعد پڑھیں۔ اگر ہو بھی جاتا ہے اور کوئی مسئلہ تو بھی پڑھیں، یہ دعا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے انداز میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول فرمائے۔